آج کا ہمارا ٹاپک ہے وومن امپاورمنٹ اینڈ برٹن، یعنی برٹن کے اندر جو خواتین ہیں، خصوصاً ہماری ایشین خواتین، ان کے لیے ان پر بات کرنی ہے کہ جو وومن امپاورمنٹ ہے وہ کس طرح کی ہے، اور یہ ہے کیا وومن امپاورمنٹ، اور پھر برٹن میں ان کی کیا صورتحال ہے۔ جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، میں تعارف کرواتا جو کہ سب سے پہلے ہمیں لندن سے لائیو جوائن کی ہے دردانہ انصاری، OBE پہلی مسلم ایشین خاتون ہیں جو اعزازی طور پر برٹش رائل نیوی میں کیپٹن ہیں۔ ان کو اپنے پبلک رائٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں رفعت مغل صاحبہ ہیں، جو سوشل اور سیاسی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ افوا کی صدر اور PTI مڈ لینڈز کی پہلی خاتون صدر ہیں۔ آج ہماری مہمان ہیں دونوں خواتین، معزز خواتین، ان سے اب ہم بات کریں گے وومن پاور کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے میں دردانہ انصاری صاحبہ کے پاس جاتا ہوں۔ دردانہ انصاری صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ وومن پاور کیا ہے اور اس کے لیے برٹن کی کیا سچویشن ہے؟ دیکھیے، ویمن امپاورمنٹ کی جب بات آتی ہے تو یہ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں، اسلام میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کو، جو خاتون کو، جو پہلے ان کو جو اعزاز بخشا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے، اسلام سے پہلے جو ہے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اب وہ معاملہ اور ہمارے اسلام کا معاملہ کہ جہاں عورت کو سب سے پہلے بہت زیادہ جو ہے وہ سراہا گیا ہے اور اس کو ایک مقام دیا گیا ہے، ہم اس کی کتنی پیروی کر رہے ہیں، یہ بات۔ پوری دنیا میں تنظیمیں ہیں بہت ساری ایسی جہاں پر عورتوں کے مسائل پر، ان کے حقوق پر بات کی جاتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں ان تمام چیزوں کو جب آپ ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، اس میں ہم سب میں، اس میں چاہے مرد حضرات ہیں یا خواتین ہیں، میں سمجھتی ہوں ہم سب کا آپس کا جو ٹالرنس لیول ہے، یعنی ایک دوسرے کی برداشت جو ہے، وہ اس سے ہم لوگ بہت زیادہ دور ہو گئے بنیں گے، ایگریشن پیدا کر کے یا ایسی باتیں کریں گے جو معاشرے کے لیے اس کی بجائے کہ بہتری کے لیے ہوں، آگے ان کو پستی کی طرف جائیں، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم کچھ اگر نہیں کر سکتے تو پھر خاموش رہیں۔ تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ یہاں آپ رہتے ہیں جس سوسائٹی میں، مختلف پروگرامس میں بھی جاتی ہیں آپ، ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں خواتین کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اس عزت کو باہر رکھنے میں خواتین کا کتنا ایک کردار ہونا چاہیے؟ بہت اچھی باتیں کی ہیں انہوں نے، میں نے سنی ہیں، اور وہ بڑی اچھی سوچ ہے ان کی۔ اور جو گھریلو کا لفظ ہم بار بار وہ بھی یوز کر رہی تھی، میں بھی یا آپ بھی، جو گھریلو، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، دال بنائیں، گوشت بنائیں، ہم میں سے کوئی 1% بھی ایسا نہیں جنہوں نے گھر میں خانسامے رکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے ڈرائیور رکھے ہیں، جو پاکستان کا ایک لائف سٹائل ہے، وہ ہم میں سے کسی کا بھی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ میں اگر ادھر آئی ہوں تو میں اپنا کھانا بنا کے گھر میں رکھ کے آئی ہوں نا، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کے لیے میں اپنے گھر کو صاف کر کے آئی ہوں، وہ ہماری پریورٹی ہے، وہ ہماری پہلی جاب ہے نا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگر ٹائم بچتا ہے تو ہم اپنی کمیونٹی کو وہ ٹائم دیتے ہیں نا۔ اور اگین وہی والی بات میں کہوں گی جو انہوں نے کہی ہے کہ جو بھی آپ ٹائم دے سکتے ہیں کمیونٹی میں، ان کو وہ پازیٹیو کام کریں نا۔ اور یہ جو انہوں نے ایک لفظ سے میں ایگری نہیں ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے لوکل ایشو نہیں ہوتے۔ میں آپ کے سامنے کی بات، میں پورے UK میں ٹریول کرتی ہوں، ایون میں یورپ میں نے اپنی زندگی گزاری ہے، یہ ایشو ہر جگہ چلتے ہیں نا، پازیٹیو اور نیگیٹیو ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جب آپ کسی جگہ پہ آپ کھڑے ہوں گے، اگر مجھے یا آپ کو، آپ کام کر رہے ہیں، اتنے سالوں سے آپ میڈیا میں کام کر رہے ہیں، اگر آپ کو 10 میں سے 8 لوگ یا 7 لوگ بہت پسند کرتے ہیں، 3 لوگ آپ کو ناپسند بھی کرتے ہیں، تو آپ ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ اور اس کا اگین وہی والی بات ہے کہ ان میں سے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں نا، آپ ان لوگوں کو ڈیل کیسے کرتے ہیں نا۔ اور میرا ہمیشہ یہ شروع سے ہی، پہلے دن سے ہی میری یہ اپنی سوچ ہے کہ اگر جو ہمارا سوشل میڈیا ہے یا ہماری جو
لائف ہے. ہم لوگ پبلک میں کام کرتے ہیں, ہمارے ہر چیز, اگر میں یہاں بیٹھ کے بات کر رہی ہوں, پتہ نہیں کتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں, کتنے لوگوں کو میری باتیں اچھی لگیں گی, کتنے کو بری لگیں گی. تو ہمیں جو چاہیے, جو ہمیں نقص ہیں, مجھ میں ہیں, آپ میں ہیں, ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں, ہم ان کو مل بیٹھ کے سلجھائیں نا. میں سمجھتی ہوں, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فیس بک یا سوشل میڈیا ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اگر وہاں ہم اپنا مسئلہ ڈالیں گے لوگوں کے سامنے تو وہ حل ہو جائے گا. لیکن میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ جب آپ 100 یا 500 لوگوں سے, آپ کے فیس بک پہ جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنا پرسنل لائف آپ شیئر کرتے ہیں, تو وہ حل نہیں ہوتا نا, وہ حل نہیں ہوتا, وہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور ہمیں اس کا جو ہے ہمیشہ سوشل میڈیا کا ہمیں پازیٹیو سائیڈ اس کی یوز کرنی چاہیے, نیگیٹیو نہیں کرنی چاہیے. اور جو بات عورتوں کے کام کرنے والی بات ہے, اور ماشاءاللہ سے اس وقت بہت ساری عورتیں ہیں, جب میں نے سٹارٹ کیا تھا میرے سے پہلے بھی بہت اچھا کام کر رہی تھی, سیاست میں بھی عورتیں تھیں. میں ابھی بھی ان کی اگزامپل دیتی ہوں, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, جنت الفردوس والی شمیم صاحبہ تھی, اتنا اچھا کام تھا, اتنا ابھی تک ہم لوگ ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں اور بہت کام کریں. ابھی بھی بہت ساری اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں, عورتیں ہیں. میں ابھی ایک سیمینار میں کر رہی ہوں اپوا, ان کے ساتھ روشنی کے ساتھ مل کے بہت اچھا سروت کام کر رہی ہیں. تو اس میں اگر وہ آن دی ٹاپک ایک چھوٹا سا اسپاٹ ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں کام نہیں کر رہی, یا ہم جی سارا اچھا ہی بول رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کی تعریفیں ہی کریں. نہیں, اگر اس میں ہمیں کوئی ایک خامی نظر آتی ہے ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں, تو ہمیں اس کو مسٹ ہائی لائٹ کرنا چاہیے, اس کو بتانا چاہیے کہ یہ طریقہ بھی ہے. اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے, کسی عورت کو کوئی, اور آتے بھی ہیں مجھے ایز اے اپوا چیئر پرسن, مجھے بہت عورتیں کانٹیکٹ کرتی ہیں, کسی کو لیگل پرابلم ہوتی ہے, کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے, تو میں ان کا مسئلہ حل کرتی ہوں. میں نے کبھی فیس بک پہ نہیں شیئر کیا, یا میں نے ان سے کبھی نہیں کہا کہ وہاں لکھو تو وہاں جا کے میں تمہارا مسئلہ حل کروں گی. نہیں, میں کہتی ہوں میرے پاس آؤ, میرے گھر آؤ, کہیں بیٹھو, مجھے ساری سچویشن بتاؤ, جو میں کر سکتی ہوں, جو میری کیپیسٹی ہے, آئی ول ہیلپ یو. ہوتا ہی اسی طرح ہے, جتنے لوگ کسی کی سپورٹ کرتے ہیں ضروری تو نہیں ہے اس کی اشاعت کریں, پھر وہ جن کی پرابلم ہوتی ہے ان کی تذلیل ہوتی ہے کہ اس نے پرابلم تھی اسے, یا بعد میں فرض کیا وہ کسی اہم عہدے پر اگر کوئی چلا جاتا ہے جس کی پرابلم ہے, تو وہ پھر ہسٹری کا حصہ بن جاتا ہے. تو وہ اس چیز کو, اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ دیکھیں, ہم لوگ, ہمارے تو مذہب میں بھی یہ ہے کہ اچھے کاموں کو پھیلاؤ, برائی کو روکو نا, برائی کو روکو نا. تو اگر ہم برائی کو پھیلائیں, ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, ہم اس کو, جن لوگوں کو نہیں پتا ہم ان کو بھی بتائیں کہ یہاں سے میرے سے غلطی ہوئی, یہاں سے اس کی غلطی تھی. تو ہمیں اس بات کو مل بیٹھ کے آپس میں حل کرنا چاہیے. یہ باتیں پارٹ آف لائف ہیں, یہ ہم جس کمیونٹی میں کام کریں, جہاں جائیں گے ہمیں یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. اچھا, اسی طرح دیکھا ہے یہاں تو ظاہر ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں ملٹی کلچر فیملی سوسائٹی رہ رہی ہے. اس میں ہر بندے کی اپنا کلچر ہے, اپنا طور طریقہ ہے رہنا, کیسے وہ زندگی گزارتے ہیں. لیکن پاکستان سے ہم جو لوگ آئے ہیں یہاں, اور پاکستان میں ابھی جو کچھ عدم برداشت سامنے آ رہا ہے, اور لوگوں کی ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں اور اس طرح کی چیزیں, اور سیاسی طور پر اس طرح ایک دوسرے کی تذلیل کی جا رہی ہے, اس کو دیکھ کر یہاں بھی لوگ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. تو اس چیز کو کیسے روکا جا سکتا ہے, اس کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ دیکھیں, وہی جو دردانہ صاحبہ نے کہا کہ یہ لوکل ایشو ہوتے ہیں, یہ لوکل, اب آپ انٹرنیشنل ایشو دیکھیں نا, انٹرنیشنل جو پاکستان, ظاہر ہے میں بھی اس ملک میں رہتی ہوں, میں اس ملک کا کھاتی ہوں, میرے بچے اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں, ہم لوگوں کی اس ملک کے ساتھ بھی فیلنگ ہے, جذبات ہیں, ہم یہاں بھی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج آ کے جب ہم کچھ خراب کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں کہتے کہ وہ برٹش بندہ ہے, اس نے یہ بات کی ہے. مجھے اگر میں کچھ غلط کروں گی نا, مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ جو رفت ہے نا وہ برٹش پاکستانی, اس نے یہ کام کیا, اس نے کہا وہ جو پاکستانی عورت ہے نا اس نے یہ کام کیا ہے نا. گالی یا برا لفظ میرے ملک کا استعمال ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, پھر وہ تمام کو اسی میں لے آتے ہیں, وہ پھر تمام اس کو لے کر آتے ہیں. تو اس لیے میں اس ملک میں بھی, میں نے آپ کے سامنے کی بات ہے, میں لیبر میں بھی ایکٹیو ہوئی تھی, میں پی ٹی آئی میں بھی کام کرتی ہوں. میری آرگنائزیشن جو ہے وہ اپوا یہاں لوکل
لوکل آرگنائزیشن کے ساتھ بھی کام مل کے کرتی ہے. یہ نہیں کہ میں بالکل پاکستان کا 1.5 انچ کی مسجد بنا کے ایک سائڈ پہ بیٹھ گئی ہوں تو میں اسی کے لیے کام کرتی ہوں. نو، مجھے جہاں بھی بلایا جاتا ہے کوئی بھی پازیٹیو کام ہوتا ہے تو میں وہاں پہ کھڑی ہوتی ہوں. لیکن میری پرابلم یہ ہے، میں اس سلسلے میں تھوڑی سی ایموشنل بھی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ ہم پاکستان پہ فخر کریں نا، کیونکہ ہماری شناخت پاکستان میں ہے نا. میں ایون اپنے بچوں سے بھی کہتی ہوں بیٹا جتنا بھی آپ ان لوگوں کی طرح کوشش کرو گے لیکن اینڈ آف دی ڈے وہ کہیں گے وہ پاکستانی ہے نا. ٹھیک ہے، تو ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے جیسا کہ آپ نے کہا تو ہم خاموش ہو جائیں، ہم آرام سے اپنی زندگی گزاریں. اپنا شو ڈال رہے تھے نا کہ یہ جو غلط ہے، یہ سسٹم غلط ہے، یہ جو 2 خاندان ہمارے پاکستان کے مالک بن کے بیٹھے ہیں، دیٹ از رانگ نا. پاکستان کا فیصلہ پاکستان کرے، پاکستان کا فیصلہ عوام کرے، پاکستان کا فیصلہ انصاف سے ہونا. ٹھیک ہے، اب یہ سارے ملک کے منہ پہ انہوں نے چپیڑ ماری ہے کہ ایک بندہ ہمارا پرائم منسٹر ہے، وہ یہاں آ رہا ہے جس کو ملک سے نکالا گیا ہے، جس کو ابھی ریسنٹلی پاسپورٹ ملا ہے. کرمنل بندے کو انہوں نے پاسپورٹ دیا ہے، ڈپلومیٹ پاسپورٹ دیا ہے، اور وہ اب پاکستان یہاں سے آ کے پاکستان کے ان سے فیصلے لکھوا کے لے کے گیا ہے پرچی پہ کہ میں نے وہاں پہ جا کے کیا کیا کرنا ہے نا. ہم لوگ اسی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. ہمارا یہ غلط ہے. اچھا، ہمارا ٹائم بالکل ختم ہو گیا تو میں اجازت چاہوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. دردانہ انصاری صاحبہ کا بھی بہت بہت شکریہ، انہوں نے ٹائم دیا، بڑی اچھی گفتگو. کالرز بے شمار کالیں آج ہم نہیں لے سکے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم تھا، آگے 10 منٹ لیٹ ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ اپنی بات کو مکمل کر لیں. تو آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وومن امپاورمنٹ جو ہے وہ ہم نے اس وجہ سے یہ ٹاپک رکھا تھا کہ ہماری سوسائٹی میں بے شمار پرابلمز ایسی ہیں جو کسی کو سمجھ نہیں ہوتی، اور عدم برداشت کا مادہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہر ایک بندہ کسی دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کرتا اور ان کو پبلک میں بھی لے آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہم نے یہ ٹھیکہ اٹھایا ہوتا ہے ہمیشہ کہ دوسرے کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کرنا. لہٰذا گزارش یہ ہے پبلک رائٹس کی طرف سے کہ تمام لوگ اپنے گربانوں میں دیکھیں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے گھروں کو ٹھیک کریں، پھر باہر کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ صحت رہی زندگی نیکسٹ ویکینڈ پر انشاءاللہ دوبارہ آپ سے نئے مہمانوں، نئے موضوع، نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے خدا حافظ.